السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے روشنی، سکون اور کامیابی کا رستہ ہے۔ آئیے آج ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 108 سے 115 کا ترجمہ سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ مثلاً صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے یا ان مطالبوں کو پورا کیا جائے جو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، میرے اختیار میں نہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ نیا معجزہ یا نشانی آ بھی جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ یعنی ان کا یہ کہنا درست نہیں کہ آج تک ہمیں کوئی نشانی یا معجزہ نہیں دکھایا گیا اسی لیے ہم ایمان لائے، بلکہ انہوں نے قدرت خداوندی کی نشانیاں اور معجزات دیکھے، لیکن محض ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب بھی اگر کوئی معجزہ انہیں دکھایا جائے گا تو یہ اپنے سابقہ دستور کے مطابق قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اور ہم بطور سزا ان کے دلوں کو حق کی طرف سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی قوت چھین لی جائے گی، پھر وہ گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ فرمائشیں کیا کرتے تھے، یعنی سورۃ فرقان آیت نمبر 21 میں ان کا یہ مطالبہ مذکورہ ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، اور سورۃ دخان کی آیت نمبر 34 میں یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ تمام معجزات کو دیکھ کر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، پھر بھی جو مطالبات کر رہے ہیں وہ محض وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُوهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے، سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ یہاں پھر وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیاطین کو یہ قدرت نہ دیتا اور لوگوں کو زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا، لیکن چونکہ مقصد امتحان ہے اسی لیے زبردستی کا ایمان معتبر نہیں۔
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ اس طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ یعنی باطل کے سربراہ باطل نظریات کو جس دل فریب اور پرکشش انداز میں پیش کرتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں قیامت پر ایمان نہیں، وہ ان کے دام فریب میں پھنس جائیں اور وہ غلط راستہ جو انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے اس پر دوڑتے چلے جائیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ کفار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں ایسی نشانیاں دکھاؤ جس سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی سچا فیصلہ کرنے والا ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اگر اللہ کا فیصلہ صحیح تسلیم کرتے ہو تو اس نے تو قرآن جیسی معجزہ نما کتاب نازل کر کے میری صداقت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ مزید اطمینان کی ضرورت ہو تو یہود و نصارہ سے دریافت کر لو، ان کے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں جگہ جگہ میری نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کی شہادتیں موجود ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے بنانے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی سورۃ انعام کی آیات 108 سے 115 کا ترجمہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آیات کی تراجم سنیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔